وہ سمجھتے تھے کہ کربلا ختم ہو گئی، کہ حق کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، کہ حسین کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جو سچ کے لیے قربان ہو جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کربلا کے بعد شام کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ یزید اپنے محل میں بیٹھا خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ اس کے دربار میں جشن کا سما تھا، موسیقی بج رہی تھی اور لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایک بڑی بغاوت کو ختم کر دیا ہے، ایک خطرے کو مٹا دیا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس آگ کو وہ بجھا ہوا سمجھ رہا ہے وہ دراصل اب بھڑکنے والی ہے۔ ادھر اہل بیت کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا، تکلیف دہ تھا اور ہر قدم پر درد کی ایک نئی داستان تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی دنیا کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ اس کرب سے گزر رہے تھے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ عورتیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا، وہ صبر کی وہ مثال بن رہی تھیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ قافلہ جب شام کی گلیوں میں داخل ہوا تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ کو حقیقت کا کچھ کو بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں اور کچھ کے دلوں میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ حضرت زیب اس قافلے کی روح تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا لیکن ان کے لہجے میں طاقت تھی۔ انہوں نے ہر حال میں صبر کیا، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے سچ کو بلند آواز میں بیان کیا۔ جب انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا، غرور میں ڈوبا ہوا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کے سامنے وہ کھڑی ہے جو اس کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ حضرت زیب نے دربار میں کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، وہ ایک انقلاب تھا۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ تمہاری کمزوری کی نشانی ہے۔ تم نے سمجھا کہ تم نے ہمیں ختم کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ان کے الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ ہر طرف اس کے غرور میں دراڑ پڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت سامنے آنے لگی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، سوال اٹھنے لگے اور سچ آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ امام زین العابدین نے بھی اس موقع پر خاموشی کو توڑا۔ وہ کمزور تھے، بیمار تھے، لیکن ان کی آواز میں وہ طاقت تھی جو کسی لشکر میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا قصور کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترتے گئے۔ اب وہ لوگ جو کل تک یزید کے ساتھ تھے آج سوچ میں پڑ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کربلا کا اصل پیغام زندہ ہونا شروع ہوا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک نظریہ تھا، ایک سبق تھا، ایک روشنی تھی جو اب پھیلنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن کربلا کا اثر ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ لوگوں نے امام حسین کی قربانی کو سمجھنا شروع کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خاندان کی قربانی نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام تھا کہ اگر تم سچ پر ہو تو تمہیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، اگر تم حق کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ یزید کی حکومت وقتی تھی، اس کا غرور وقتی تھا، اس کی طاقت وقتی تھی، لیکن امام حسین کا پیغام ہمیشہ کے لیے تھا۔ آج بھی جب ظلم ہوتا ہے، جب ناانصافی ہوتی ہے، جب سچ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ کربلا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ تلوار میں نہیں ہوتی بلکہ سچائی میں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ایک انسان بھی حق پر ڈٹ جائے تو وہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس دن تھا۔ لوگ بدلتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، لیکن کربلا کا پیغام کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہر اس دل میں جو سچائی سے محبت کرتا ہے، اور یہی امام حسین کی سب سے بڑی جیت ہے۔ انہوں نے اپنی جان دی، اپنے پیارے قربان کیے، لیکن سچائی کو زندہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، محبت سے یاد کیا جاتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ کربلا ہمیں صرف رونا نہیں سکھاتی، یہ ہمیں جگاتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ، اور یہی سوال ہر انسان کے سامنے ہے، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔